اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قلم کاپی کو چلو پہلے حرکت میں، پہلے سوال سمجھ لو۔ آپ علیہ السلام نے کچھ عرصے کے لیے 17 مہینوں کے لیے 16 مہینوں کے لیے یا 16.5 مہینوں کے لیے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھی۔ پھر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، تو یہ بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی ہیں کیا حکمت ہے؟ لوگوں نے اعتراضات بھی کیا، کیا حکمت اور سر ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے اس حکمت کو، لیکن بظاہر نبی علیہ السلام کے اوصاف جو کتب مقدمہ پہلے کتابوں میں ہے، وہ نبی القبلتین، 2 قبلوں کا نبی ہے۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام کے نبی القبلتین؟ اصل میں قبلہ تو بیت اللہ شریف، کیوں؟ بیت اللہ کے فضائل اپنے جگہ پر ہے، کامل قبلہ تو بیت اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام بھی کامل انسان، کامل کا میلان کامل کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس بھی، تاکہ بیت المقدس کی برکات بھی پیغمبر میں جمع ہو جائے۔ قبلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی برکات، الی الارض التی بارکنا، اس میں ہم نے برکت ڈالی۔ بیت اللہ شریف کی برکات بھی جمع ہو پیغمبر میں، اور بیت المقدس یا مقدس کے برکات بھی جمع ہو۔ بیت المقدس تمام انبیاء کا قبلہ رہا، انبیاء کی سرزمین رہی۔ تو کچھ دنوں کے لیے بیت المقدس کو آپ کے لیے قبلہ بنایا، وہ برکات بھی حاصل ہو جائے۔ اور پھر بیت المقدس مقدس میں ہی آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کو جماعت اور امامت بھی کرا کر کے آپ امام الانبیاء کا مکہ مرتبے پر بھی پائے جائیں۔ اور بیت المقدس ہی سے براق و معراج کے موقع پر بیت المقدس ہی سے عروج کی ابتدا ہو گئی۔ گویا بیت المقدس عروج تک زینہ ہے، سیڑھی ہے پہلے، اور اوپر جہاں اسلام نے عروج کرنا۔ تو کچھ عرصے کے لیے جو بیت المقدس قبلہ ہوا، کچھ عرصے کے لیے جو
قبلہ بنا ہے وہ کس کے لیے بنا ہے؟ برکات حاصل کرنے۔ باقی اصل قبلہ تو آپ علیہ السلام کا بیت اللہ شریف ہی تھا۔ اصل قبلہ تو بیت اللہ شریف ہی تھا۔ تو کچھ عرصے برکت حاصل کرنے کی بات اب جو ہے روز معاشر کا قبلہ کون ہو گیا جی؟ بیت اللہ۔ کوئی آدمی بیت المقدس میں موجود ہو، اس کے باوجود اب بیت المقدس کی طرف وہ نہیں کر سکتا۔ چہرہ کس کی طرف کرے گا جی؟ بیت اللہ کی طرف۔ قیامت تک بیت اللہ کی طرف وہ کرے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات ختم ہو، چونکہ آپ نے اسلام کو بتا بھی دیا تھا کہ آپ کا قبلہ جو ہے بیت اللہ شریف ہوگا، اور کامل ہی کی طرف کھینچتا ہے، تو آپ کو خود جو ہے تمنا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو جائے۔ اور قبلہ ابراہیمی بھی تھا، تو آپ اس بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اس پیار کو، اس شوق کو قرآن نے نقل کیا۔ قد نرا، ہم دیکھتے ہیں، ہم کون؟ تقلب وجهک فی السماء الی السماء، آسمان کی طرف بار بار آپ نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کب وحی آئے گی، کب وحی آئے گی، کب وحی آئے گی۔ تو فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اگر ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس پر تو راضی ہے، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ بس فوراً مَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چہرہ پھیر دو مسجد الحرام کی شطر کی طرف۔ تو تحویل قبلہ کی پہلی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا بار بار اوپر آسمان کی طرف دیکھنا۔ ورقہ پلٹ دو، بیچ میں عبارت چھوڑ دو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ ہر قبیلے کے لیے اپنا قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منہ پھیر کر نمازیں پڑھتا ہے۔ جب یہ اصول ضابطہ ہے کہ لِكُلِّ وِجْهٌ جہت قبلہ، لِكُلٍّ جہت، ہر ایک کے لیے جہت قبلہ ہے۔ آپ کے لیے بھی قبلہ ہے، آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف۔ دوسری وجہ سمجھ میں آ گئی؟ آگے بھاگو بھاگو بھاگو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اور وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ۔ ٹھیک ہے، یہ تیسری وجہ ہے۔ اگر بیت المقدس کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ نہ پھیرے تو لوگ یہ اعتراض کریں گے، یہودی یہ اعتراض کرتے کہ قبلہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر رہا ہے اور دین ہمارا قبول نہیں کر رہا ہے۔ یہودی کیا کہیں گے جی؟ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر رہا ہے اور دین قبول نہیں کر رہا۔ کیا بھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر رہا ہے، تھوڑی دیر بعد دین بھی قبول کرے گا، انتظار کرو۔ ٹھیک ہے، مشرکین کہیں گے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہہ رہا ہے اور قبلہ چھوڑ کر کے بیت المقدس کی تعظیم قبلہ قریش اور عرب کے یہاں جو ہے ان کی سرش میں کہ یہ بات تو تعظیم وہ کرتے ہیں، تو وہ کیا اعتراض کریں گے جی کہ اپنے آپ کو اس پر تصور کر رہا ہے ملت ابراہیمی پر،
اور قبلے جو ہے منہ کس کی قبلے کی طرف کر رہا ہے جی؟ بیت المقدس۔ یہ چمی گویا ہو گئے تو قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب منہ بیت اللہ کی طرف کر دیا، اب جو ہے وہ جھگڑا ختم ہو، یہودیوں کو بھی بات نہیں ہو، اور جو قریش ہے وہ بھی اب یہ نہیں کہیں گے کہ کیونکہ بیت اللہ کو قبلہ نہیں بنا، وہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تحویل قبلہ کی پہلی وجہ کیا ہے تو آپ بتاؤ جی؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ لكل وجهة۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ لئلا يكون الناس عليكم حجة وليتم نعمته ولئلا يكون کے ساتھ اٹیچ کر دو۔ کتنے وجہ ہوگا جی؟ جی تین وجہ ہوگا، تین بڑے وجہ، ٹھیک ہے جی۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، قلم کو حرکت دے دو، فقہی حکم۔ جو مدینہ کے اندر ہے، جو مکہ مکرمہ میں اندر ہے، تو اس کو بیت اللہ شریف کی شطر حصے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ اور ہم لوگ ادھر ہیں تو ہم بیت اللہ کی شطر کی طرف منہ کر سکتے ہیں جی۔ ہمارے لیے بیت اللہ کی جہت کافی ہے، ہمارے لیے بیت اللہ کی جہت کافی ہے۔ سمجھ جائیے۔ اب تم دیکھو، میری طرف دیکھو، آپ کو قبلہ بتا رہا ہوں۔ بیت اللہ شریف اس لائن میں ادھر ہے، تو میں اس طرف پھروں گا یا اس جہت، یہ لائن میں ہے، اس لائن ادھر بیت اللہ ہے اور یہ لائن جا کر کے فیض آباد تک پہنچی، ٹھیک ہے۔ تو میں اس جہت کی طرف پھروں گا یا اس طرف بیت اللہ تو وہ ہے پڑا ہے، کیا کروں گا بتاؤ جی؟ اچھا جی دیکھو، میں دوبارہ سوال سنو، یہ لائن ہے، یہ لائن، ٹھیک ہے۔ بیت اللہ شریف کدھر ہے؟ ادھر، تو میں اسی طرف یوں منہ کروں گا یا بتاؤ کہ اس لائن میں یہ جہت ہے جو ہے، ادھر کا آدمی اس جہت، ادھر کا آدمی ادھر، ادھر کا آدمی ادھر، اس طرح سے آتے تھا، بتاؤ، یہ یاد رکھو۔ پچھلے سالوں ادھر ایک مسئلہ جو قبلہ نما ہے نا، جدید اعلیٰ، اس کے ذریعے سے سارے ہمارے جو پرانے مساجد ہیں ان سب کو انہوں نے باطل کر دیا، اس کا قبلہ درست نہیں۔ اب وہ قبلہ نما رکھو، کوئی مسجد ٹھیک نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی؟ انہوں نے جو ہمارے لوگوں نے مسجد کیا تھا ان پر فتویٰ لگایا کہ جی اس کا قبلہ محراب بھی توڑ دو، فلاں تو ہوا۔ انہوں نے مجھے بلایا کہ بھائی ہمارے پاس تو پیسہ ہے، غریب لوگ، آپ دوسرے کیسے بنائیں گے؟ تو ان مفتیوں کو بھی میں نے بلایا، وہ نقشہ رکھو، رکھ دیا۔ میں نے یہ نقشہ صحابہ کے زمانے میں تھا، قبلہ نما، یہ اتنی دقاقت پر نہیں ہے، سادہ ہے، بس جس طرح سورج غروب ہو جائے اس کی طرف ہو کر کافی پہلے۔ اس نے کہا استاد میں عالم نہیں ہوں، مجھے بس قبلہ نما کا معلوم ہے، وہ چیز رکھا تو واقعی وہی بتا رہا۔ میں نے فیصلہ یہ کیا کہ احتیاطاً میں نے کہا کہ تم اس طرح سے توڑ لو، باقی نمازیں تمہاری ہوئی ہے اور آئندہ جو ہے ہوگی بھی، یہاں یہی حکم ہے ہمارے لیے جہد کا بھی۔ اب تو بات سمجھ، جہاں جا کر جو اس میں جو ہے سورج چھپتا ہے وہ ہمارا قبلہ ہے۔ قبلہ کیا ہے بتاؤ؟ یہاں جا کر کے سورج غروب ہوتا ہے۔ اب سورج سردیوں میں غروب کہاں ہوتا ہے بتاؤ؟
سردیوں کے غروب کی جگہ کو دیکھا جائے تو کدھر غروب ہوگا؟ اس طرف نہیں، اس طرف ہوتا ہے، اس طرف ادھر اسلام آباد میں دیکھا بھی، تو پھر اس طرف ہوگا، دیکھو وہ غروب ادھر ہے۔ اور گرمیوں میں کدھر غروب ہوتا ہے؟ دوسری جانب ہوتا ہے۔ اب غروب و طلوع کو دیکھا جائے تو بالکل اس طرف قبلہ ہوگا یا اس طرف ہوگا؟ اب کیا کریں گے؟ ہمارے طالب اسلام میں لکھا ہے کہ قبلہ کدھر ہے؟ جہاں جا کر سورج چھپتا ہے۔ اب سورج تو سردیوں میں اور گرمیوں میں، او بھائی بخار ذکر، اس کی وسط کو قبلہ بنا، کیا بنا جی؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جدید آلات ہیں ان کو بیکار بھی نہیں سکتے، ان کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن قدیم پہلے مساجد ہے، ان آلات کے ذریعے سے ان کے قبلہ مساجد کو توڑ کر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا، یعنی تھوڑا سا بالکل رخ بدلنا ہو، 45 ڈگری تک جو ہے گنجائش ہے، کہا نہیں سمجھ میں آئی؟ فرض کرو کہ یہ ستون میرا قبلہ ہے، یہ ستون، ادھر سے ایک خط ادھر آ گیا، ایک خط ادھر آ گیا، ایک خط ادھر آ گیا، ٹھیک ہے، اگر اس طرح سے نہیں ہو، تھوڑا سا یوں ہو، لیکن پھر مڑا ہوا نہیں ہو میں، یا تھوڑا سا یوں ہو، سمجھ میں گیا جی، تو پھر گزارا چل جائے گا 45، اور بالکل مڑ کر کے جو ہے الٹا ہو گیا یا اس طرف ہو گیا تو پھر یہ قبلہ جو ہے درست نہیں۔ حاصل کیا نکلا کہ بیت اللہ کے سامنے ہو تو شطر بالکل محاذ میں انہوں نے ایک حصے کی طرف، اور اگر دور دراز ہو تو پھر اس کی جہت جو ہے ضروری ہے۔ اچھا جی، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ پیغمبر کے لیے حکم تھا، وحیث ما کنتم، یہ انسانوں کے لیے، باقی انسانوں کے لیے، جہاں کہیں تم ہو تو فولوا وجوہکم شطرہ، تم سب اپنے چہروں کو جو ہے پھیر دو بیت اللہ کے ایک حصے کی طرف۔ اہل کتاب کا عناد، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دیا گیا، لا يعلمون، البتہ ضرور جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ تحویل قبلہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور مانتے نہیں، اعتراضات کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، ان کے ان کا کتب کو دیکھتے ہیں، واللہ بغافل عما یعملون، نہیں اللہ بے خبر عما یعملون کے عمل سے۔ اچھا، آگے فرمایا کہ دیکھو عناد اور ضد ان میں اتنی ہے کہ جتنا بھی آپ نرمی کریں، یہ آپ کے قبلے کی تابعداری کرنے والے نہیں، اور نہ آپ ان کے قبلے کی تابعداری کرنے والے، نہ یہ خود آپس میں بعض کے قبلے کی تابعداری کریں۔ یہودیوں کا قبلہ کہاں ہے بتاؤ؟ نصارہ کا قبلہ کہاں ہے؟ ایک ہے دونوں کا قبلہ، قلم کو حرکت دے، بیت المقدس دونوں تو کرتے ہیں بیت المقدس ہی، لیکن وہاں جس جگہ بیت المقدس میں یہودی جس کو قبلہ تصور کرتے ہیں وہ عیسائیوں کا نہیں ہے۔ اسی تفسیر میں مطالعہ کرتے مجھے ملا، یقین جانو حوالہ اب مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال یہ بات مجھے یقین کی درجے میں ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کا الگ الگ قبلہ ہے، یعنی یہ بیت المقدس ہے نا، اس میں جس طرف جو ہے یہودی وہ کرتے ہیں اس طرف عیسائی نہیں ہے، عیسائی کس اور جگہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیست النصارى علی شیء اور لیست الیہود علی شیء، پہلے جملہ ہو گیا۔ یہ ضد عناد اتنا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے اہل کتاب ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی قبلے کی تابعداری نہیں کرتے، اور آپ کے قبلے کی تابعداری بھی یہ نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی تابعداری کرتے۔ ان کی باتوں کو چھوڑ دو، سمجھ میں گیا جی، اپنے کام سے کام رکھو، ان کی باتوں کو ترک کر دو۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتِنَا، اگر ان کے عناد اتنا زیادہ ہے
کہ اگر آپ لے آئیں گے الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے پاس بکل آیت، ہر دلیل، ما تبعوا قبلتک، تو یہ پیروی نہیں کریں گے بیت اللہ شریف کی، وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ان کی قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعضنا، اور نہ یہ بعض، نہ ان میں بعض جو ہے پیروی کرنے والے ہیں قبلۃ بعض، وَلِن تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کیا آ گیا ہے آپ کے پاس علم صحیح قبلے کا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اس وقت آپ ظالموں میں سے ہوں گے، گناہگاروں میں سے ہوں گے، اگر آپ ہدایت آنے کے بعد، علم آنے کے بعد ان کی خواہش کی پیروی کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ باقی آپ کا قبلہ اور آپ کی شخصیت یہ یہودی جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے، یعرفونہ، پہچانتے ہیں نبی علیہ السلام کو، اس کو مانا نبی علیہ السلام کو، کما یعرفون ابناءہم، جسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کی صورت کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ کیا آپ اسی طرح سے پہچانتے تھے نبی علیہ السلام کو جس طرح اپنا بیٹا پہچان؟ عبدالسلام رضی اللہ فرمایا کہ جی ہاں، بلکہ اپنے بیٹے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ بیوی نے شاید خیانت کی، ٹھیک ہے، لیکن آپ علیہ السلام کو میں اس سے بڑھ کر کی پہچان کر کے میں نے ایمان قبول کیا ہے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا لیہنک العلم، مبارک تیرے لیے یہ علم، ٹھیک ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ایک فریق ان میں سے ہے یہودیوں میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، نبی علیہ السلام اور یہی قبلہ ہے۔ الحق من ربک، حق تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، بلا تکونن، پس ہرگز ہرگز نہ بنو، من الممترین، معنی یہ ہے کہ شک کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ پیغمبر کو چلو عقیدہ لکھو، سب سے پہلے جو عقائد پیغمبر امت کو بتاتا ہے، سب سے پہلے اس کو خود اعتقاد اور عمل کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ کیا میں نے کہا بتاؤ جی؟ عمل کرنا پیغمبر کو ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مجتہد کوئی نظریہ اپناتا ہے سب سے پہلے، تو اس مجتہد کو عمل کرنا اس پر ضروری اور واجب اور لازم ہوتا ہے۔ میں نے کیا بتایا جی؟ مجتہد اگر سوچ لیتا ہے کہ اس آیات کا یہی مطلب ہے، یہ حکم نکل رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کو عمل کرنا ضروری اور لازم ہوتا ہے، یاد رکھو۔ پھر جو ہے آگے دوسروں پر، دوسرے جو مقلدین پر۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے، ہر ایک فریق کے لیے وجہۃ مانا قبلۃ ہے، ہوا مانا وہ آدمی، لِكُلٍّ میں یہ تنوین جو ہے مضاف الیہ کا عوض ہے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، لِكُلٍّ یہ تنوین کس کی ہے؟ مضاف الیہ کی عوض کی ہے، ہر ایک آدمی کے لیے، انسانوں میں سے ہر ایک قبیلہ فرقہ کے لیے وجہۃ مانا قبلۃ ہے، ہوا وہ مولیہا، مانا یہ ہے کہ ہوا مولی الیہا وجہہ، وہ منہ پھیرتا ہے اس قبلے کی طرف اپنا، مولی والا یولی،
تو متعدی ہے کہ ہر ایک آدمی کے لیے اپنا قبلہ ہے اور وہ اس قبلے کی طرف جو ہے اپنا چہرہ پھیرتا ہے. فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو سارے نیکیوں میں، چون چرا نہیں کرو یہودیوں کی طرح. عمل کرو، جہاں کہیں تم ہوں گے عمل کرو گے، عبادت کرو گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کر لے گا. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوں گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ جمع کر لے گا. کیوں کر سکتا ہے؟ جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس میں سے تمہارا جمع کرنا بھی قادر ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ سفر کا حکم آ گیا. جہاں سے تم نکلو، کیا ترجمہ کریں گے؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے تم نکلو، مطلب جہاں سفر میں ہے کسی گھر میں اور تم نماز کے لیے نکلو، سفر کے لیے نکلو، جہاں سے نکلو یا جہاں کہیں ہو. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دوبارہ آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ، تکرار ہوا ہے نہیں ہوا؟ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تعویل قبلہ بے شک حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر تمہارے عمل سے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر حکم آ گیا اگر جہاں کہیں سے تم نکلو تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم چہرہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. پیغمبر کو حکم ہے اور پیغمبر امت دونوں کو الگ الگ حکم ہے. چونکہ قبلے میں چون چرا بہت ہو گئے ہیں نا، تو اب پکا ٹھکا حکم دے دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ جو ہے گڑبڑ ہو جائے. قبلہ تمہارا یہی ہے، خواہ تم سفر میں ہو، حضر میں ہو، انفرادن ہو، اجتماعاً ہو، الگ الگ احکام دے دیا کہ مطلب قبلہ یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اچھا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھیر دو اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کے ایک حصے کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، امت کو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو چہرے کو پھیر دو شطر المسجد الحرام. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً، تیسری وجہ ذکر کر دیا تعویل قبلہ میں نے. امرتکم بذالک، یہ عبارت اس طرح سے ہو، میں نے تمہیں تعویل قبلہ کا حکم اس لیے دیا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف حجت، مانا کوئی جھگڑنے کا موقع نہ ہو. ہاں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ظالم لوگ اب بھی جھگڑیں گے. ٹھیک ہے، وہ کیا جھگڑیں گے جی؟ فرماتے ہیں کہ پہلے جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ لیا وہ کیا ہو گیا بتاؤ، وہ ضائع ہو گیا. یا یہ کہیں گے کہ ابھی برقرار نہیں، کچھ عرصہ بعد جو ہے یہ پھر ممکن ہے کہ یہ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو. اچھا، یہ تمہیں قبلہ اس لیے بنایا کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے پر تام کروں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پر رہو، مطلب اصلی ہدایت، رہنمائی، اصل قبلہ جہت تمہارا متعین ہو جائے. عبادت بھی ایک سفر ہے. دیکھو جہت آدمی جانا کدھر ہے؟ گلگت جانا ہے، گاڑی میں بیٹھ جائے کس کی کراچی کی پہنچ جائے گا گلگت؟ نہیں، عبادت کر رہا ہے لیکن مقصد اس کا نشان جو ہے کیا ہے جی؟ بیت اللہ شریف. قبلہ صحیح ہونا چاہیے. تو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. قلم کو حرکت ہو جی. یہ تکرار کیوں ہوا بتاؤ؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ.
پہلے فول وجہ کے شکل میں جو ڈھونڈو ذرا، میں تمہیں دکھاؤں تکرار کیسے ہو. پہلے فول وجہ کا کدھر ہے جی؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء. آگے ٹھیک ہے، ایک ہنسا یہاں لکھو یا ویسے ذہن میں رکھو. پھر فول وجہ کا کدھر ہے بتاؤ؟ اچھا پھر فول وجہ کا کدھر ہے بتاؤ؟ آگے جو سمجھ. تو یہ 3 مرتبہ تکرار کیوں ہو گیا؟ سوال لکھو کہ تکرار کیوں؟ فول وجہ کا تکرار کیوں؟ چرا تکرار کیوں ہے؟ مولوی صاحب تکرار اس لیے ہے کہ دیکھو جواب نمبر 1، حکمت کتنے تھی بتاؤ؟ 3 تھے نہیں؟ ٹھیک ہے جی. تو ہر ایک کے ساتھ فول دوبارہ جو ہے ہر ایک حکمت مصلحت کے ساتھ حکم ذکر کیا ہے. اب انہی جگہوں کو دیکھ لو جی. آپ بار بار دیکھ رہے تھے آسمان کی طرف تو فول وجہ کا شکل موجود ہے. علت معلوم آ گیا نہیں آیا جی؟ ہر قوم قبیلے کے لیے ایک جہت ہوتی ہے، آپ کے لیے بھی جہت ہم نے بنائی ہے. تو فول وجہ کا وجہ اور علت آ گیا نہیں آ گیا جی؟ چونکہ لوگوں میں اعتراضات آپ کے اوپر پڑ جائیں گے، اس اعتراضات اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہم نے فول وجہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. تکرار کیوں؟ تو کیا جواب دے دو بتاؤ؟ 3 حکمتیں 3 گویا کی علتیں ذکر ہوئی ہے نا. تو اسی کے وقت پر ہر علت کے ساتھ ساتھ متصل جو ہے اس کا آگے فول وجہ کا حکم بھی ذکر کیا ہے تاکہ حکم اور سبب ایک جگہ ذکر ہو جائے. جواب نمبر 2، اسلام میں یہ پہلا نسخ تھا، قرآن میں یہ پہلا اور اول نسخ تھا. لوگوں کو جو ہے شک ہو سکتا ہے کہ اس نسخ میں کچھ تبدیلی ہو جائے گی، سمجھ میں گئے جی؟ اس لحاظ سے جو ہے فول وجہ تاکہ کیوں کیا بتاؤ جی؟ اسلام میں پہلا نسخ تھا. اچھا جی، تیسرا جواب فول وجہ کا پہلے ہے حرم کے لیے، فول وجہ کا دوسرا ہے حجاز کے لیے. تم حرم میں ہو تو فول وجہ کا شکل، اگر حرم سے دور ہو حجاز میں ہو، حجاز تو بہت سارے ملکوں کا ایک خط ہے، اس کو حجاز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فول وجہ. تیسرا فول وجہ کا دنیا کی کسی کونے میں ہو تو فول وجہ. کتنے وجہ ہو گئے؟ سمجھ میں آ گیا جی؟ یا پہلا فول وجہ کا ہر حالت میں، کسی حالت میں بھی ہو قبلے کی طرف ہی وہ کرنا ہے. دوسرا کو فول وجہ کا ہر مکان میں، جس مکان میں ہو تو فول وجہ کا. تیسرا فول وجہ کا ہر زمانے میں قیامت تک جو ہے یہ، تو فول وجہ کا پہلے فی الاحوال، فول وجہ کا دوسرا فی الامکنہ، فول وجہ کا تیسرا فی الازمنہ. کوئی سمجھ میں آ گئی؟ پوری توجہات سمجھ میں آ گئی؟
اور تم کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ اب آ جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. کما ارسلنا فیکم، اس کا کیا معنی ہے بتاؤ؟ کہ کیا معنی ہے؟ تشبیہ کیسے لگائیں گے؟ اب تو میرے طرف دیکھو، تمہارے بس سے باہر ہے کہ تم تشبیہ لگا سکو. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام نے ایک مشکل سے وجہ ہے، ایک آسان. آپ علیہ السلام نے کتنے دعائیں کی تھی بتاؤ؟ ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے لیے کتنے دعائیں کی تھی؟ جی 2 دعائیں کی تھی، مطلب پہلے. ٹھیک ہے. اور دونوں دعائیں جو ہے آپ علیہ السلام کے حق میں قبول ہو گئی. اچھا. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یا اللہ میری ذریت میں ایک رسول بھیجے. تو وہ رسول بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تام کیا یا نہیں کیا ہے بتاؤ؟ سمجھ میں گئے جی؟ اب آ جاؤ. کما ارسلنا. اچھا اسی طرح سے ہمارے لیے قبلہ بیت اللہ بنا کر کے جو ہے نعمت تام کیا یا نہیں کیا؟ قبلہ بیت اللہ بنا کر کے نعمت. ٹھیک ہے. اب آ جاؤ. وَلِأُتِمَّ تحویل قبلہ اس لیے کی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہ ہم اپنی نعمت کو تمہارے اوپر جو ہے تام کر دیں، مکمل کر دیں. جیسے ہم نے رسول بھیج کر کے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تام کیا. کیا میں نے بات پڑھا ہے تمہیں؟ تو سمجھ کچھ آ گیا؟ تشبیہ سمجھ میں آ گیا؟ کیسے تشبیہ؟ میں نے قریب لگایا ہے، جو پہلے وجہ ذکر نہیں کیا ہے، دوسری وجہ قریب لگایا جی. جیسے کہ تمہارا قبلہ تحویل قبلہ کر کے بیت اللہ تمہارا قبلہ بنا کر کے اپنی نعمت کو تام کیا. ٹھیک ہے. اس کی مثال ایسے ہے، کس طرح سے کہ جیسے رسول بھیج کر کے، ٹھیک ہے جی، امام الانبیاء بھیج کر کے اپنی نعمت کو ہم نے کیا کر دیا جی؟ تام کیا. متعلق بِأُتِمُّ، یعنی لِأُتِمُّ نعمتی اتماما کما اتممنا بِإِرسال رسول بِكُم. ٹھیک ہے. تحویل قبلہ سے ہم اپنی نعمت تمہارے اوپر تام کریں، ایسے تام کرنا جیسے کہ ہم نے رسول بھیج کر کے تمہارے اوپر نعمت تام کی. کما ارسلنا فیکم رسول. اس رسول کی ڈیوٹی کیا تھی بتاؤ؟ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کیا کرے تمہارے لیے بتاؤ؟ نمبر 1 یہ کہ تلاوت کرے. نمبر 2 یہ رسول کی فرائض. اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے میں نے لکھوایا تھا، مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اس کو درست کر دوں. تزکیہ مبادی، تزکیہ اصل مقصود ہے، تعلیم مبادی. میں نے اس کا عکس کہہ دیا. ٹھیک ہے. وہ جو لکھا ہوا اس کو درست کر لوں. کبھی زیادہ مضامین دیکھنے کی وجہ سے دماغ پر جو ہے اچانک گرمی آ جائے تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو وَيُزَكِّيهِمْ یہاں پہلے ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بعد میں. تزکیہ مطلب کیا ہے؟ کفر شرک سے پاک ہونا. ٹھیک ہے جی.
یہ اصل مقصود ہے، اور تعلیم کتاب اس کی مبادی ہے۔ میں نے کہا کہ تعلیم کتاب مقصود ہے، لگتا بظاہر یہی ہے، تعلیم کتاب مقصود ہے اور تزکیہ کیا ہے جی اس کے لیے مبادی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو بعد میں کافی مطالعے کے دوران دیکھا تو یوزک کی تزکیہ کیا ہے بتاؤ، مقصود ہے کفر شرک سے، اور تعلیم ہی سے تزکیہ حاصل ہے، تعلیم سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے نا۔ تو یعلمون الکتاب اگرچہ مضمون ایک دوسرے کے ساتھ لازم مضمون میں جدا کرنا مشکل ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کی پڑھے تلاوت تمہارے پر تلاوت کرے پیغمبر ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرے، تزکیہ کرے کیا مطلب، کفر شرک سے تمہیں پاک کرے، برے اخلاق سے تمہیں پاک کرے، ٹھیک ہے۔ والحکمت اور دانائی اور اسرار کی باتیں کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ چیز یہاں نہیں آ رہی، اور تمہیں سکھائے ما لم تکونوا تعلمون، جو تمہیں نہیں معلوم۔ سمجھ میں آ گیا؟ وہ کیا؟ مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے، قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی، تو آگے کتنے رکعت پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، پوری تشریح جو ہے پیغمبر علیہ السلام کے دماغ میں اللہ نے ڈال دیا۔ پر حکمت دانائی کی بات ہے، اور وَيُعَلِّمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں مختلف اور عجیب غریب قسم کی وہ جو اسرار، حکم اور دیگر پوری تفصیل بتا دی جو تم نہیں جانتے۔ تلاوت ایک ہو گئی، تزکیہ کفر شرک سے پاک کرنا، یعلمہم الکتاب کتاب کا معنی مفہوم بیان کرنا، حکمت جو ہے احکام یا اسرار بیان کرنا، وَيُعَلِّمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں سکھائے تعلیم دے دے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس کو پہلے سابقہ سب مضمون کے ساتھ بھی ذکر کر سکتے کہ جو تم نہیں جانتے تھے اس کی تمہیں تعلیم دے دے۔ نماز کی 4 رکعت مثال کے طور پر ظہر کی فرض ہے، 6 رکعت سنت ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح زکوٰۃ کس کیفیت کے ساتھ دے دیا جائے، کس کے ساتھ، یہ پوری تفصیل جو مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کے نیچے داخل ہے۔ تو اتنے سارا نعمت تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، تو اب کیا کرنا چاہیے بتاؤ جی؟ تلقین ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، مجھے یاد کرو۔ نہیں سمجھ میں آجی؟ پورا دین فرماتے ہیں کہ ان 2 جملوں میں آ گیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرو، ٹھیک ہے، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں، تو فاذکرونی بالمعذرت اذکرکم بالمغفرت، تو مجھے جو ہے یاد کر لو، کس کے ساتھ بتاؤ، معذرت کر کے، یا اللہ میں عبادت نہیں کر سکتا، یا فاذکرونی بالثناء اذکرکم بالعطاء، فاذکرونی بالسوال اذکرکم بالنوال، فاذکرونی بالتوبہ، ٹھیک ہے جی، اذکرکم بالعفو حوبہ، ٹھیک ہے، فاذکرونی بالاخلاص واذکرکم بالخلاص، تمہیں خلاص ملے گا، فاذکرونی بالمناجات اذکرکم بالنجات، تفسیر مدارک، یہ بہترین اور اعلیٰ تفسیر ہے، مدارک التنزیل حنفیوں کی تفسیر ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معنی بھی کیا ہے کہ فاذکرونی، تم زمین پر مجھے یاد کرو، واذکرکم فی الملأ الاعلیٰ، میں تمہیں آسمان پہ یاد کروں گا۔ یاد کروں گا صرف یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ تعظیم، عقائد سارے فاذکرونی میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ واشکروا لی کا کیا مطلب ہے؟ عمل کرو، عمل، شکر کرو، شکر ہے زبان سے، شکر 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 کہنے شکر تھوڑے ہوتا ہے،
شکر کا مطلب کیا ہے جی؟ عمل کرنا. تو ذکر میں سارے ذکر کس کو کہتے ہیں بتاؤ؟ وہ ہو ذکر زبانی صرف اللہ اللہ ذکر کو کہتے ہیں، یا یاد دہانی کو کہتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرے گا، ٹھیک ہے جی، تو پھر سارے صحیح عقائد اپنائے گا. تو فاذکرونی میں ایک حصہ دین کا آ گیا. نہیں سمجھ میں آ جی ہر وقت جو ہے اللہ کو یاد کرو. بے کر رہا ہے تو اللہ کی میں حرام تو نہیں کر رہا، غلط بے تو نہیں کر رہا، اور کوئی معاملہ کر رہا ہے تو اللہ تمہارے حاضر و ناظر ہو. یہ فاذکرونی، ٹھیک ہے. اور واشکرونی، شکر کرو میرے. مطلب یہ ہے کہ شکر کیا ہے؟ عمل کرنا. جو نعمتیں، جو چیز تمہیں یعنی عبادت، اس پر عمل کرو. فاشکرونی، عمل کرو. ولا تکفرون مانے ہے کہ ناشکری نہیں کرنا. حاصل کلام یہ ہوا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون میں سارا دین آ گیا. اب سارا دین کرنا، عمل کرنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ مشکل ہے تو اللہ سے مدد بھی مانگو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. سارے دین کا عمل کا مشکل ہو گیا ہے یا آسان ہے؟ بتاؤ جی. تو مشکل ہے تو اللہ سے مدد بھی مانگو. تمہارے پاس کچھ نہیں، اللہ سے توفیق مانگو. واستعینوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ استعینوا بالصبر، استعینوا مدد طلب کرو. کس سے کر لو مدد؟ مدد کس سے مانگنی ہے؟ مستعان کون ہے؟ اور مستعان بھی کون ہے یہاں؟ اچھا، بالصبر والصلاۃ. صبر پہلے اور صلاۃ بعد میں. الصبر مفتاح الفرج ہے. صبر تقریباً 70 یا 75 موقع پر آیا ہے قرآن کریم میں. 70 کا صبر کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 70 یا 75. تو یا اس لیے ہوتا ہے کہ جی کبھی مطلب یہ ہے کہ مفہوم کے لحاظ سے الفاظ بالکل نہیں آتا، لیکن ہوتا صبر، ٹھیک ہے. اور صبر دین کے ہر شعبے کو شامل ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ صبر علی الطاعات، صبر علی المعصیت، اور صبر عند الصدر. تو صبر کرو، صبر. اور والصلاۃ، ان سارے اوپر عمل کرو. ذکر اور شکر کے لیے جو پورا دین ہے تو مدد مانگو اللہ سے. کس کے ذریعے سے؟ صلاۃ کے ذریعے سے. صلاۃ جامع العبادات ہے. تو صلاۃ کی پابندی ہوگی تو سارے عبادات درست ہوں گے. اگر پابندی نہیں ہوگی تو سارے عبادات جو ہے ادھورے ہوں گے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کا ثمرہ ذکر کیا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے صابرین کے ساتھ ہے. اللہ ہر آدمی کے ساتھ ہے یا نہیں بتاؤ؟ یا نہیں ہے ساتھ؟ لیکن مع الصابرین ہے بالعون والنصرت. صابرین کے ساتھ ہے مدد اور نصرت کے ساتھ. اور باقی لوگوں کے ساتھ اللہ ہے جی بالعذاب، عاصیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. جو نیکوں کے ساتھ معیت نیکوں کے ساتھ ہے، اور معیت گمراہ لوگوں کے ساتھ. نیک لوگوں کے ساتھ جو معیت ہے بالعون والنصرت، جس آدمی کا اطمینان ہو کہ میرے ساتھ بادشاہ وقت ہے تو وہ مطمئن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر جیب خالی ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرا ایٹم جو ہے، کیا کہتے ہیں، ایٹم کارڈ جو ہے، ٹھیک ہے، موجود ہے. ایک کلک کروں گا تو وہاں سے پیسے کے ٹھکا ٹھک موجود ہو جائے، ٹھیک ہے. تو جس کا کنیکشن جو خدا تعالیٰ کے ساتھ لگا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات وہاں سے شروع ہوں، ٹھیک ہے،
تو پھر اس کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ بتاؤ. معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستہ میں رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں. سمجھ میں آ گیا جی؟ معیت گر نہ ہو تیری، اگر اللہ کی معیت نہ ہو تو گھبراؤں گلستان میں. اگر باغ میں بھی چھوڑو تو آدمی روتا رہے گا. رہے تو ساتھ، اے اللہ تو میرے ساتھ رہے گا تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں. صحرا میں ہوں تو تب بھی مجھے گلشن کا مزہ. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو. تو دل اللہ سے آباد ہے، ٹھیک ہے، تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل اللہ کی معیت سے خالی ہو گیا جی مولوی صاحب، اللہ نہ کرے تو دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو. شاہ کی مختار صاحب کے جو ہے وہ اس طرح سے معرفت کے بیچ میں اشعار کرتے تھے. ٹھیک ہے. وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کا آگے اعلیٰ ایک درجہ ذکر کر دیا کہ صابر کا ایک اعلیٰ فرد کہ جس سے اوپر کوئی فرد نہیں ہے، اس نے صبر کرتے کرتے کرتے. اسی طرح شکر وشکروا لی، اللہ نے جو جان دی تھی اس کا شکر اس نے ادا کیا کیا. جان دے دی ہوئی بھی اس کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس کو جان اللہ نے دے دیا تھا کہ اس کو جو ہے کیا کر دیا، خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں. تو آگے صبر اور شکر اور عمل بر دین کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کر. ایک ادنا نمونہ ہے، ایک کیا ہے اعلیٰ. وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو تم لمن اس شخص کے لئے یقتل فی سبیل اللہ جو مارا جائے اللہ کے راستے میں. اموات، نہ کہو کیا ہم اموات، نہ کہو بل. یہ اعراض ہے عما قبل عما سبق سے. بل ہم احیاء، یہ اموات میں خبر محذوف المبتدا ہے کما قال المفسرین و استادی رحمہ اللہ تعالی. اور بل احیاء مانا بل ہم احیاء، بل ہم احیاء. تم میت نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں. اچھا جی، اگلے رکوع کا ترجمہ تو ہم نے نہیں کیا، جلدی سے ترجمہ کریں گے دوبارہ جی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اور تم نہ کہو اس شخص کے لیے جو مارا جائے اللہ کے راستے میں اموات، نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھتے ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور ہم تمہیں آزماتے ہیں بِشَيْءٍ، کسی چیز کے ساتھ، من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، مال کو کم کر کے، والانفس، نفسوں کو کم کر کے، والثمرات، پھلوں کو کم کر کے. وبشر الصابرین، خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم سب کے سب اللہ کے لیے ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک علیہم، یہ لوگ ان کے اوپر صلوات من ربہم، خاص عنایتیں ہیں بیان القرآن، ورحمتنا، اور عام عنایتیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ وہی ہے راستہ پانے والے. ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑی من شعائر اللہ، اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت، جو بیت اللہ کا حج کرے، حج کا قصد کرے، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ ان دو پہاڑیوں کا طواف کرے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو اپنے دل سے کوئی اچھا کام کرے گا تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والے ہیں. ان الذین یکتمون،
بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو ہم نے اتارا ہے من البینات واضح بیانات واضح معجزات واضح چیزیں کہو والہدا اور ہدایت من بعد ما بیناہ بعد اس کے کہ ہم نے بیان کیا ہے للناس فی الکتاب لوگوں کے لیے کتاب میں تورات انجیل اولئک یلعنہم اللہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتے ہیں ویلعنہم اللاعنون اور سارے لوگ ان پر جو لعنت بھیجتے ہیں الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جو توبہ جنہوں نے توبہ کیا واصلحوا من اپنے حال کی اصلاح کی وبینوا چھپی باتوں کو آگے بیان کیا فاولئک اتوب علیہم میں اوپر رجوع کرتا ہوں انا التواب میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اور رحیم مہربان ہوں ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے وماتوا اور مر گئے وہم کفار در حال کی کافر ہے اولئک علیہم لعنت اللہ وہ لوگ ان پر لعنت خدا کی اور ملائکہ ملائکی والناس اجمعین اور لوگوں کی خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں لا یخفف عنہم العذاب ہلکا نہ کیا جائے گا ان سے عذاب داخل ہونے کے بعد جہنم میں ولا هم ينظرون نہ ان کو مہلت دی جائے گی جہنم میں داخل ہونے سے پہلے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا معبود واحد ہے لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ مگر وہی الرحمن بہت مہربان الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے قلم کو حرکت دے دو وَلَا تَقُولْ لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ حیات آگے حیات ممات آگے جی بہت ساری چیزیں اور بھی گزر گئی ہیں تفسیر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ایک سبق بھی گزر گیا تو بہت کچھ گزر گیا اللہ خیر کرے گا چلو والعفو من الکرم یا نہیں صحیح لیکن اس کام سے بڑھ کر کوئی ضروری کام ہے ترجیح بلا مرجع ہاں وہ میں سمجھ گیا کوئی نہیں کوئی مسائل تو اب لفظی معنی دیکھو ولا تقولوا لمن بات اصل میں یہ ہوئی کہ بات اصل میں یہ ہے کہ منافقین یہ کہتے تھے یہ آگے سورہ آل عمران میں بھی آ گیا کہ جو صحابہ کرام شہید ہوئے تو وہ کہ یہ تو مار دیا اپنے جان کو ختم کر دیا ٹھیک ہے جی ضائع کر دیا یہ تو میت ہو گئے ان کے بارے میں رب تعالی فرمائے کہ وَلَا تَقُولُوا ٹھیک ہے یا بظاہر جو ہے مسلمانوں کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ جی کہ یہ مرے پڑے ہیں اور مسلمان کہتے بھی ہیں کہ جی مر گئے سب آدمی جو ہے ان کے بظاہر تو فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قتل مرنے کے بعد سارے اعمال ختم ہوتے ہیں تو فرمایا کہ ایک فرد ایسا ہے کہ شہید جو کہ اللہ کے راستے میں مارا جائے قتل ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہو کہ فی سبیل اللہ اموات ان کو اموات نہیں کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون لیکن تم نہیں سمجھتے ہو ان کی زندگی کو ذوق تازہ ہے یا نہیں ہے بتاؤ اب پہلے سطح عبارت سمجھ لو وَلَا تَقُولُوا تم نہ کہو لمن اس شخص کو کس شخص کو یقتلوا یجرحوا یا یقتلوا بتاؤ زخمی کیا جائے یا مارا گیا ہے یقتلوا قتل ہو گیا ہے تو قتل ہونے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے میت ہوتا ہے
ولا تقولوا لمن، اس شخص کو یقتل جو مار گئے، قتل کیا جاتا ہے۔ اب قتل بتاؤ کہ قتل وہ مثال قتل ہوتا ہے، وہ مثال کو کوئی آدمی قتل کر سکتا ہے؟ جی نہیں۔ اچھا، اسی طرح روح کو کوئی قتل کر سکتا ہے؟ کر کے دکھاؤ ذرا، روح کوئی دیکھ سکتا ہے؟ دیکھو ذرا روح کدھر ہے؟ سب سے واضح چیز روح ہے یا سب سے پوشیدہ چیز روح ہے؟ بتاؤ جی جی، عالم ہو تو جواب دو، سب سے ظاہر باہر روح ہے یا سب سے پوشیدہ روح ہے؟ یا ظاہر بھی ہے پوشیدہ بھی ہے؟ ایک بات پر قائم ہو جائے ہے، سب سے ظاہر ہے، کیا دلیل ہے؟ بچے کو بھی پوچھ لو، بچے کہے گا جی فلاں مر گیا ہے، جی ابو فلاں مر گیا، کیا دلیل ہے جی؟ کوئی حرکت نہیں کرتا۔ فلاں آدمی زندہ ہے جی، کیا دلیل ہے؟ ہائے اللہ، هو الظاہر والباطن کا مصداق کیا ہے بتاؤ؟ هو الظاہر والباطن، روح اللہ تعالیٰ کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے جلال الدین رومی پر کچھ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نمونہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے نا، ظاہر ہے یا نہیں ہے؟ ہر جگہ ہے نا یا نہیں ہے؟ وہ ظاہر کس کو کہا ہے؟ وہ ظاہر والباطن، وہ الاول والآخر۔ تو ظاہر کس لحاظ سے بتاؤ؟ بالدلائل، والباطن بالحقیقت، ٹھیک ہے؟ تو روح ظاہر بھی ہے اور روح باطن بھی ہے۔ روح ظاہر بھی ہے، فلاں مر گیا جی، کیا سمجھتے ہیں جی؟ مر گئے، روح کا انقطاع ہوا ہے۔ اور فلاں زندہ ہے، اس لیے ہے کہ روح کا تعلق ہے، ٹھیک ہے جی؟ جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ تنز جان ز تن مستورنی، تنز جان ز تن مستورنی، لیکی کسرا دید جان دستورنی۔ تنز جان، بدن اور روح جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے مستورنی، اس کو چھپی ہوئی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بدن میں روح ہے، نہیں سمجھ میں آئے؟ جان اور روح کا آپس میں جو رشتہ ہے کوئی چھپی ڈھکی بات، چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن کسرا دید جان دستورنی، لیکن اللہ کا دستور یہ نہیں ہے کہ کوئی دیکھ لے روح کی کدھر ہے، لیکن کسرا دید جان دستورنی۔ تو ولا تقولوا لمن یقتل، قتل کس کو کیا ہے بتاؤ؟ بدن کو کیا، یا مثال کو کیا، یا روح کو کیا؟ بدن کو کیا۔ تو ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو عام لوگ اموات کہتے ہیں، بچہ بھی میت ہو گیا جی، تم اس آدمی کو کیا کہو جی؟ ولا تقولوا لمن یقتل، جس کو مارا گیا اللہ کے راستے میں، مثال کو مارا گیا یا بدن کو؟ بدن کو مار دیا گیا، تو اس کو تم کیا نہیں کہو جی؟ اموات نہیں کہو۔ تو کیا کہیں؟ اموات نہیں، اس پر بس نہیں ہے، اموات نہیں کہو، بل آ گیا۔ بل کس کے لیے آتا ہے بتاؤ؟ اضراب عامہ قبلہ، سمجھ لو، جاءنی زیدون، ما جاءنی زید یا جاءنی زید بل عمر، اسے کیا معنی ہے؟ اعراض کر، جاءنی زید، زید آیا ہے، بل کیا مطلب ہے؟ عمر بھی آیا ہے، یا جان زید بل عمر میں عمر نہیں ہے، جان زید نہیں آیا ہے، بل کس کے لیے آتا ہے یار؟ تو جان زید ولا تقل لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، نہیں سمجھ میں آئی جی؟ تو گویا کہ بل احیاء، اموات نہ تصور کرو، بلکہ جو عام لوگ تصور کرتے ہیں، بل کیا ہے جی؟ ہم احیاء، وہ زندہ ہے۔ اب سوال ذہن میں کہ یا اللہ کیسے زندہ ہے؟ زندگی تو یہ کہ کر بات کرے، کھانا کھائے، گپ شپ کرے، نماز پڑھے، ٹھیک ہے جی،
موبائل سے پیکج کر کی گفتگو کرے، یہ بات ہے نا۔ فرمایا کہ زندگی کیسے زندگی، آپ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے آدمی، ٹھیک ہے، اوپر کپڑا ڈال دیا گیا ہے، جنازہ تیار ہے، ادھر اعلان بھی ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ہو گیا، پھر زندہ کیسے ہے جی؟ حرکت کیوں نہیں کرتا ہے؟ سوال ذہن میں آتا ہے نہیں؟ جواب قرآن نے کیا دیا ہے؟ سمجھ میں؟ اب اس کو پھیر کر کے کہیں دور جا کر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو میت پڑا ہے، اس کو زندہ میت کہنے کی اجازت نہیں ہے، زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ اٹھتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا ہے، بیوی کسی اور نے نکاح کیا ہے، وراثت تقسیم ہو جائے گی، تسبیح مولوی صاحب لے لے گا، ٹھیک ہے۔ اب زندہ کیسے ہے؟ تو کیا جواب دیا قرآن نے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وَلَٰكِن لَا، تمہیں شعور نہیں ہے، بالا ہے، بالا ہمارے شعور سے بالا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد زندگی حاصل ہوتی ہے، قبر میں بھی برزخ بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد، اور جو گڑھ حاصل ہو جائے اس میں بھی مرنے کے بعد زندگی ہے۔ یہ فرض کرو کہ لاش ہے، ادھر دیکھو، یہ کس کی لاش ہے بتاؤ؟ یہ ٹالیشا کے لاش ہے۔ نہیں سمجھ میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، مذاق تھوڑی ہے۔ اس کو جو اٹھا کر کی قبر میں رکھ دیا ہے، تو لکھ لو کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ اسی ٹالیشا کی بدن کو روح کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے استادوں نے کہا کہ اعادہ ہوتا ہے۔ فتح الباری، عمدۃ القاری، بخاری شریف کی شرح ہے، 2 شرح دونوں نے حوالہ بھی سے وہ کرو، عذاب القبر بھی نیچے دیکھ لو، فتح الباری، عمدۃ القاری، اس سے بڑی کوئی 2 شروحات ہے؟ ذرا دکھاؤ، ممات اینڈ کمپنی کو کی جواب دے دو ذرا۔ فتح الباری، عمدۃ القاری، اگر یہ نہیں سمجھتے حدیث کو، ٹھیک ہے، تو پھر تمہارا باپ بھی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے جی۔ فتح الباری اور عمدۃ القاری۔ حافظ ابن حجر حافظ دنیا کہتے ہیں کہ پیغمبر قبر میں رکھنے کے بعد روح کا اعادہ جب ہو جائے، پھر آگے زندگی مستمر ہوتی ہے الی یوم القیامہ۔ دیکھو حافظ ابن حجر، اگر تم اس کو پر کیا حکم لگاؤ گے؟ ہم ڈرتے ہیں کہ یہ نہ کہے کہ حافظ ابن حجر بھی کیا ہے جی؟ مشرک ہے۔ مفتی گل بادشاہ پہ عبارت ہے تو استاد نے آج یہ پڑھ دی، آج بھی سے اسے پوچھو کیا جواب ہے؟ اچھا جی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ موت کے بعد روح کا اعادہ بدن میں ہوتا ہے اور پیغمبر کے پاس آ کر واپس نہیں جاتا ہے، مستمر ہوتا ہے، اور باقی جو سوال جواب کے بعد روح تھوڑا سا کھسک جاتا ہے اور تعلق ہوتا ہے قیامت بعد الموت تک۔ تمام مردوں کے لیے جو ہے قبر میں برزخی حیات اسی بدن کے ساتھ نوع من الحیات ہوتے ہیں، معمولی سی حیات ہوتے ہیں، جس سے وہ عالم کو محسوس کرتا ہے، اور اس کو اگر اس نے نیکیاں کی ہے تو اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ اس طرح سے زندگی نہیں ہے کہ نکل کر ادھر آ جائے، گپ شپ کرے، الائک سلائک کر لے، تمہارا کوئی کام کر لے، ایسا زندگی نہیں ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ جماعت ہے، اور جماعت کو سزا دینا یہ لغو اور عبث کام ہے، معتزلہ کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے جو غالی رافضی کہتے ہیں کہ جی وہاں سے اٹھے گا، ہماری جو ہے باتیں بھی سنتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک مذہب ہے باطل رافضیوں کا، وہ مذہب بھی نہیں ہے۔ برزخ میں حیات ہے، حیات شہداء کو بھی ہے، انبیاء کو بھی ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کو ہے، شہداء کو ہے، عام مومنین اولیاء کو ہے، ٹھیک ہے، اور کفار کو بھی ہے، درجہ پر ہے۔ سمجھ میں کہ جی کتاب ادھر میں لے آیا ہوں، یہ کس کی کتاب ہے بتاؤ تو؟ حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ حیات درجات ہے، درجات، روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے، الگ دلائل ہے وہ انشاءاللہ العزیز۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا میں وہ ایک رسالہ ہے،
پورا میں وہاں خلاصہ ذکر کروں گا۔ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد حیات کی درجات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں لوگ متفاوت ہیں، انبیاء کو بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے، شہداء کو بھی ہے، عام مومنین کے لیے۔ انبیاء کو اتنی اعلیٰ درجے کی حیات ہے، روح کا تعلق اس بدن کے ساتھ جو قبر میں رکھا ہے اسی کے ساتھ تعلق ہو کر حیات ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی ہے، ازواج کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ تھانوی رحمہ اللہ لکھا ہے، اس کی بات میں ذکر آپ نقص پیش کریں، ان پر اعتراض کریں، آپ لوگوں کو حق ہے، لیکن بات صحیح کہو، تحریف کر کے نہیں، کسی عالم کا پوری بات جو ہے پورا قول ذکر کرو۔ سمجھ میں گئے جی؟ تو تھانوی رحمہ اللہ کیا فرمایا جی؟ مرنے کے بعد انبیاء کے لیے حیات ہے، اتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ وراثت بھی تقسیم نہیں ہے اور ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح بھی نہیں۔ سمجھ میں اس کا جواب مواتی دیتے ہیں، ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح و امہات ازواجہم امہاتہم سے، ٹھیک ہے جی؟ جواب آپ کو کیا ہوگا بتاؤ جی؟ وہ احتراماً ہے، احتراماً ازواج امہات مائیں احتراماً ہے، ستر پردہ کرنا ہے یا نہیں بتاؤ جی؟ یا یہ کہو کہ ایک حکم کی کئی اسباب ہو سکتے ہیں یا نہیں سب ہو سکتے؟ وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، ایک تو ایک پیغمبر جو ہے زندہ ہے، جیسے ازواج مطہرات، ایک تو ایک کہ ازواج امہات ہوں اور دوسرے ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ازواج امہات ہوں اور امہات ہم کی اصل علت جو ہے وہ حیات انبیاء ہے، اور وہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اچھا جی، اسی طرح سے مولانا جو ہے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو حق قرار دیا ہے، جو بیان القرآن کی عبارت یہی حق ہے۔ کیا فرمایا مفتی شفیع صاحب نے جی؟ یہی حق۔ آپ علیہ السلام کا اپنے قبر میں زندہ ہونا تمام اہل اسلام اسی کے قائل اور معتقد، تمام اہل اسلام اسی کے قائل ہے۔ آب حیات صفحہ نمبر پہلے صفحہ پر ہے، خطبہ کی پہلے صفحہ پر ہے۔ حاصل وہ ایک آدھا لفظ جو ہے تغیر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تفسیر ابو عبدالحق حقانی کا حوالہ۔ روح کا تعلق جسد خاکی کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی سے حیات حاصل ہوتی ہے، اور وہاں انہوں نے انبیاء کا ذکر بھی کیا ہے اور شہداء کا ذکر بھی کیا ہے، اولیاء کا ذکر بھی کیا ہے۔ روح کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جسد مثالی نہیں، اصل میں وہ تفسیر حقانی کے بھی کچھ حوالہ ناکام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقائد الاسلام ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت نے اپنے معناز تفسیر کے اندر فتح المنان تفسیر حقانی کے اندر لکھا ہے کہ روح کا تعلق جسد خاکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسد خاک کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تفسیر مواہب الرحمن جو جواہر القرآن کا ماخذ ہے، وہاں سے بہت لے آتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے کہ جمہور کے نزدیک حقیقی حیات ہے شہداء کی، روح مال جسد عنصری کے ساتھ، یعنی تو حقیقی حیات ہے۔ تم نے 10 صفحے کیوں سیاہ کیا؟ کچھ لکھ کر کی آخری میں یہ لکھتا ہے، اللہ کی شان ہے کہ روح کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ بدن کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، چلو میں آپ کو ایک تفسیر دکھاتا ہوں۔
یہ تفسیر جو ہے نظر آ رہا ہے جی؟ کوئی مواد اس طرح دکھا سکتا ہے؟ یہ تفسیر دیکھیں۔ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ شہداء کی حیات جسمانی ہے جی۔ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ شہداء کی حیات جسمانی ہے، اس لیے موت اور قتل کا تعلق جسم سے ہے، اور یہی ظاہر آیت کا مفہوم ہے، یہی ظاہر آیت کا مفہوم ہے۔ اس لیے سیاق آیت شہداء کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے ہے۔ حیات روحانی شہداء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وہ تو عام مسلمین بلکہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ 117 میں ذکر کی، کس نے ذکر کیا ہے؟ حافظ محمد ادریس کاندھلوی، یہ دارالعلوم دیوبند کا مفسر ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم دیوبند کا مفتی ہے۔ مولانا شیخ تھانوی یہ دارالعلوم دیوبند کا امداد اللہ مہاجر مکی کے بعد بڑا شیخ ہے، سمجھ میں گئے جی۔ اور قاسم العلوم والخیرات نے آب حیات میں جو ذکر کیا ہے، یہ پورے دارالعلوم دیوبند، پورے دیوبندیوں کا باپ ہے، قاضی دارالعلوم دیوبند ہے۔ اور بھی دلائل چاہیے جی۔ شیخ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے مکاتیب شیخ الاسلام میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی حیات برزخی نہیں ہے، دنیاوی ہے۔ مکاتیب شیخ الاسلام۔ خلیل احمد محدث سہارنپوری نے المہند علی المفند کے اوپر جو ہے لوگ جو ہے نام میں غلط پڑھتے، المہند لکھو، المہند من سیف الہندی، ہندوستانی تلوار، علی المفند ایک سٹھیایا ہوا ایک بیوقوف کی گردن کے اوپر۔ المہند ہندوستانی تلوار کس کے اوپر؟ لولا تفندون سے ہے سورہ یوسف میں، لولا تفندون، فند یفند، تفنید کا معنی ہے بیوقوف، صفی اور ایک سٹھیایا ہوا، مطلب بیوقوف کیا ہوا احمق، سمجھ میں کہ بیتوت کی باتیں کریں۔ تو المہند من سیف الہندی، ٹھیک ہے جی، ہند سے۔ المہند ننگی تلوار، ہندوستانی تلوار، کس کے اوپر بتاؤ؟ انہوں نے وہاں پر صح علماء کا یہ مذہب ذکر کیا ہے کہ آپ اسلام کو زندگی حاصل ہے اسی بدن کے ساتھ۔ اس زندگی کی آثار یہ ہے کہ آپ کے روضہ اقدس پر جا کر کے صلاۃ سلام پیش کر لے تو آپ جو ہے خود بنفس نفسی سنتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اس کا منکر جو ہے گمراہ کافر ہم نہیں کہہ سکتے جی، میں کوئی مفتی نماز ہوتی ہے کافر۔ پیغمبر کی حیات کا منکر بالکل جماعت پہ اس کے پیچھے نہیں ہوتے، بدعتی ہے، باقی مظاہرہ ہے معاملہ۔ پیغمبر کے بارے میں معاملہ جو ہے حساس، ٹھیک ہے۔ تذکیر و صدور میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی نقل جی۔ اصلی جب اہل حق امام ہو تو غالی اماماتی کوئی امام نہیں بنا، مجبوری ہے تو پڑھ لو، مسلمان ہے، صلو جو ہے خلف کل بر و فاجر، پڑھ لو، نماز مجبوری ہے۔ لیکن اگر اور کوئی امام ہے تو اس امام کو رکھو جو علماء دیوبند ہو، جو اہل سنت جماعت کا پکا ہو، جو ایسی شذوذ ذکر کرے، مردے کو جماعت کرے، بخاری کی روایات کا انکار کر دے، ٹھیک ہے، روات بخاری پر جرح کر دے، ان کو ملعون کہے، سماع موتیٰ کے قائل کو مشرک کہہ دے، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں، کیونکہ سماع موتیٰ کا مسئلہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ غلاط کے پیچھے نماز مستقل امام بنانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پرانا فتویٰ ہے، کوئی ابھی نیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے فتویٰ دارالعلوم دیوبند سے مفتی مہدی حسن نے دیا ہے،
ٹھیک ہے جو ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ بریلیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کافی نرم ہے، ٹھیک ہے جی۔ خواجہ خوان محمد صاحب نے ایک مرتبہ پڑھا تو لوگوں نے کہا نماز تو نہیں ہوتی، میری ہوتی ہے، آپ لوگوں کیا نہیں ہوتی؟ ان میں بھی یہی ہے جو غلو کے قائل ہیں ان کے پیچھے تو نہیں ہوتے ہیں، جو نرم ہے یہ تو تحقیق کرنا ہوگا۔ سب کچھ لا کر کے پلیٹ میں تمہیں تھوڑی مل سکتا ہے، یہ تو تمہیں تحقیق کرنا ہوگا۔ ہاں تو احتیاط ہے جو ہے دور رہنا۔ ہاں یہ تو اور خبیث ہو گیا، نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے، یا دیوبندی بن جائے یا بریلوی بن جائے۔ اچھا دیکھ لو جی، اب آگے ضابطہ لکھو یار، حیات بھی اچھا کچھ حوالے اور بھی لکھو۔ علامہ عمادی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، علامہ عمادی کہ میرا ذہن یہ تھا کہ شہداء کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے بتاؤ، روحانی کوئی زندگی ہوگی، یعنی جسمانی طور پر وہ زندہ نہیں ہوگی۔ احد کے موقع پہ تفسیر ابی سعود میں کل انشاءاللہ یاد رکھو میں آپ کو دکھاؤں گا کل پرسوں۔ تو علامہ عمادی فرماتے ہیں میرا ذہن پہلا اعتقاد تو یہ تھا کہ شاید روحانی زندگی ہے، لیکن میں احد کے شہداء کے قریب تھا، اس طرح میں بیٹھا ہوا تھا، وَبَيْنَ النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ کہ میں سویا بھی نہیں تھا اور مکمل بیدار بھی تھا۔ اتنے میں نے احد کے شہید کو میں نے دیکھ لیا، تو شہید جو ہے یہاں سے اوپر کپڑا نہیں تھا، یہاں سے اوپر، اور مسکرا رہا، مجھے یہ کہہ رہا تھا میں زندہ ہوں، زندہ، یہ عقیدہ میرے بارے میں، اور نیچے کپڑے اس لیے نہیں اٹھایا ہوا تھا کیونکہ وہ عورت تھی۔ میں آپ کو کل عبارت دکھاؤں گا علامہ عمادی کی، جو چھوٹا مفسر نہیں ہے، سن 9ویں صدی ہجری کا بڑا مفسر ہے، کہتے ہیں کہ میرا اعتقاد اس شہید نے اسی وقت ٹھیک کہہ دیا، سبحان ما جل شانہ و جلت برہانہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کیا شان ہو کیا برہان ہے، یہ علامہ عمادی رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ بہرحال اتنے قدر مشترک ہے کہ روح کے بعد، مرنے کے بعد روح کا تعلق عنصری بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ان کو میت کہنا بھی ٹھیک ہے، اطلاق ہوا ہے، انک میت وانہم میتون، یہ بیوقوف ہوتے ہیں، یہ احمق ہوتے ہیں جی، لا کر موڑ کر ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ پیغمبر کو پر میت کا اطلاق ہوا ہے، نہیں سمجھ میں، لیکن حیات بھی ثابت، انک میت وانہم الگ ذکر کیا پیغمبر کی موت بھی، ٹھیک ہے، انک میت وانہم میتون، آپ بھی فوت اور مرنے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ افإن مات، یا محمد سے اگر مر جائے تو موت کا اطلاق ہوا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اس پر پیغمبر بھی، حتی یاتیک الیقین، اے الموت، موت آ گئی پیغمبر سے، لیکن موت کے بعد حیات ہے یا نہیں ہے جی، تو تم بھی قائل ہو حیات قائل ہے، وہ بھی قائل ہے، تو کیا دلیل تمہارے پاس ہے؟ وہ یہی آیات ولا تقل لمن یقتل، گھوم پھر کر کسی آیت کے پاس آ گئے، سمجھ میں آ گیا جی۔ اچھا تو جب حیات ہے، اب ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد حیات کا تعلق و بدن عنصری کے ساتھ بھی ہے، پیغمبر کا جو بدن ہے نا اسی کے ساتھ بھی ہے۔ کدھر سے ثابت ہو گیا جی؟ ادھر سے ثابت ہو گیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد آپ ایسے ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ میرے اوپر جو ہے درود بھیج دیا کرے جمعہ کے دن، کیف نصلی یا رسول اللہ وقد بلیتا، کس طرح ہم درود بھیجیں، آپ تو جو ہے بلیتا، آپ تو بوسیدہ ہو چکے ہو، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے سب نے کیا فرق، پہلے عنوان کیا چل رہا ہے، درود بھیجو، درود جمعہ کے دن،
ٹھیک ہے، آپ کیسے بھیج دیں آپ کو، آپ تو جو بھلے تھا آپ پوشیدہ ہوئے ہو گئے، جواب کیا دیا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں زندہ، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین نہیں کھائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ممات اینڈ کمپنی کہتے ہیں اجساد تو زمین نہیں کھائے گی، اس کا ہمارا قول ہے، لیکن اجساد ہے بلا روح، حیات نہیں ہے، خالی جسم۔ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اجوبہ اربعین میں، آج نیا حوالہ دے رہا ہوں، کبھی کسی عالم سے آپ نے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ وہ آپ حیات کو پڑھتے نہیں، قاسم نانوتوی کتابوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ پیغمبر کا بدن ماننا، روح نہ ماننا، یہ توہین ہے پیغمبر، اجوبہ اربعین میں ذکر کی، ٹھیک ہے۔ پیغمبر کا بدن ماننا اور حیات نہ ماننا، بغیر حیات کے جو ہے یہاں موجود ہے، تو کیا ہے بتاؤ؟ یہ تو گستاخی اور توہین ہے کہ بغیر حیات کے آپ تسلیم کریں، یہ قسم کی توہین ہے۔ کتاب کس کے خلاف لکھا ہے انہوں نے بتاؤ؟ مماتیوں کے خلاف نہیں لکھا ہے، کس کے خلاف؟ رافضیوں کے خلاف۔ رافضی مماتی ہے یا حیاتی ہے جی؟ تم لکھو، اصل مماتی رافضی ہے۔ کیوں جی؟ رافضیوں کی 3 مقدمے ہیں۔ کتنے مقدمے ہیں؟ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ جی فدق کا جو مال ہے، خیبر کا جو مال ہے، وہ آپ علیہ السلام کے پاس آپ علیہ السلام کی ملکیت تھی۔ نہیں سمجھ میں؟ آپ علیہ السلام دنیا سے انتقال ہوئے تو فدق کا جو مال تھا خیبر کا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت نہیں، آپ کا ملک ہے۔ مقدمہ ثانی، انبیاء موت کے بعد وہ ملک جو ہے آگے ورثاء میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نمبر 1 ہم کہتے ہیں انبیاء کسی شے کا آگے وراثت میں وہ منتقل نہیں ہوتا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلو ہم تسلیم کرتے ہیں، کہ آگے وراثت میں منتقل ہوتا ہے، تو پھر موت تو ہو نا، پیغمبر کے لیے موت نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، تو پھر وہ وراثت آگے منتقل کیسے ہو؟ انہوں نے کتنے مقدمے ذکر کیا بتاؤ؟ یہ مال پیغمبر کا اپنا تھا، آگے وراثت میں منتقل ہو سکتا ہے، پیغمبر کے لیے موت واقع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، مال پیغمبر کا، موت واقع ہو گئی ہے، آگے وراثت میں ماں فاطمہ کو منتقل ہو چکا، اب جو ہے اب صدیق اکبر نے ماں فاطمہ کو وہ مال نہیں دیا ہے تو ظلم کیا ہے، اور ظالم خلیفہ امام نہیں ہو سکتا، لا ینال عہدی الظالمین۔ رشید احمد گنگوہی نے قاسم نانوتوی سے مطالبہ کیا کہ ظالم لوگوں نے سخت اعتراضات کر دیا، دہلی کے اکنام میں رافضیوں نے تک کر دیا، آپ جواب لکھتے، آپ کی قلم سے جواب مل سکتا ہے۔ حضرت نے حجیت الشیعہ موت لکھا، ٹھیک ہے، اور اس میں تینوں مقدمات کو رد کر دیا کہ ٹھوس دلائل، وہاں آپ دیکھ لو کہ جو خیبر کا جو فدق وغیرہ تھا پیغمبر کا اپنا مال نہیں تھا، کیا تھا بتاؤ؟ بطور امانت تھا، اور بعد میں یہ امانت چلا آ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک چلا آ رہا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا یہ امانت ہے، آگے حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ امانت ہے، چلو نگرانی کرتے ہو تمہیں دے سکتا ہوں، ورنہ عثمان بن عفان کے زمانے میں امانت ہے، تو یہ امانت تھا، ٹھیک ہے۔ چلو اگر ملک ہو تو پھر آگے ملک منتقل نہیں ہو سکتا ہے، ناقص معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلو آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آگے منتقل ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام کے لیے جو ہے موت پہلے ثابت کر لو، موت آپ علیہ السلام کے لیے ثابت نہیں ہے تو آگے وراثت تقسیم کیسے ہوگی؟ اس لحاظ سے انہوں نے آب حیات کو جو ہے الگ ایک رسالے کے طور پر یہاں پر لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کفایت المفتی میں آپ علیہ السلام کے لیے حیات اور زندگی کو تسلیم کیا ہے اور فرمایا کہ جی اس میں اختلاف نہیں ہے، مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ، ٹھیک ہے جی۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اچھا ایک بات ابھی تشنا رہ گئی ہے، تشنا آگے بھی انشاءاللہ انتظار کریں گے، پہنچے گا آ جائے گا. چلو وہ بات میں وہاں سورہ آل عمران میں انشاءاللہ ذکر وہ روایات کے تحقیق ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. البتہ ضرور دیکھو اوپر جو ہے صبر کا اعلیٰ درجہ تھا کہ جان جائے، اب صبر کا اس سے کم درجہ مال جائے، ٹھیک ہے جی، رشتہ دار اقارب مرے، ٹھیک ہے جی، تو اس پر صبر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ البتہ ضرور ہم تمہیں آزماتے ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تھوڑا سا خوف دے کر کہ یہ جہاد نہیں ہوگا، وَالْجُوعِ اور بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور اموال کم کر کے، انفس مانا آدمیوں کو جہاد میں شہید ہو کر، وَثَمَرَاتِ ثمرات سے مراد یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ انسان کا بچہ جو ہے ثمرہ ہوتا ہے وہ بن جائے. ان سارے صورتوں میں وہ بشر صابرین، صابرین کے لیے خوشخبری ہے. اب صابرین کے لیے علاج بتا دیا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ اسلام کا خاصیت ہے، جملہ پہلے کسی پیغمبر کی زبان سے نہیں نکلا. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے یا اسفا، یا انا للہ وانا الیہ راجعون، یا اسفا وابیضت عیناہ، ٹھیک ہے جی، یا اسفا تو یا اسفا لفظ استعمال کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے انا للہ وانا الیہ راجعون ایک عقلی تشفی ہے اور ایک طبعی ہے. طبعی عقلی مطلب ہے کہ انا للہ ہم سب اللہ کے لیے، تو سب اللہ کے لیے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک آدمی کی اپنے مملوک ہے، ایک مملوک چیز کو وہ اندر گھر میں رکھ دے اور ایک کو باہر باندھ لے. دو بکرے مثال کے، ایک بکرا باہر باندھ لے ایک اندر باندھ لے، ٹھیک ہے، تو اس کا ملک ہے، وہ تصرف کر سکتا ہے. صحیح ہے جی. اسی طرح سے ایک کو مار کر کے گویا کہ اپنے پاس بلا لیا ایک کو، اور ایک کو گویا کہ دنیا میں چھوڑ دیا، تو اسی کا تصرف ہے. انا للہ میں بتا دیا کہ سب کچھ خدا تعالیٰ کا ہے، تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے تو اپنے پاس بلائے. تو یہ گویا کہ عقلی ہے کہ کوئی اب چیز کوئی اپنی امانت لے لے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی اس پر جو ہے کوئی قدح نہیں. پھر وہ جب لے لیتا ہے تو مکمل ایسا نہیں کہ جدائی ہو جائے، یہ تبھی فطرت ہوتی ہے کہ آدمی کے ساتھ محبت ہو جائے، دوبارہ میں اس کو دیکھوں، ٹھیک ہے. تو اس میں وہ فطری طور پر طبعی طور پر مطمئن کیا کہ وہ انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے پاس سب جانے والے ہیں، وہاں پر جو ہے ملیں گا، ٹھیک ہے، وہاں ملیں گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم، قلم کو حرکت دے دو. علیہ الصلاۃ والسلام تفسیروں میں ذکر کیا یہ انبیاء کا خاصہ ہے. علیہ الصلاۃ، صلاۃ کس کا خاصہ ہے جی؟ اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کس کا خاصہ ہے جی؟ اور رحمہم اللہ کس کا ہے جی؟ تابعین کو لے لو یار، باقی اولیاء بھی آ جائیں گے رحمہم اللہ. لیکن شہداء اس درجے پہ پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، شاباش ہے ان کے لیے اپنے پروردگار کی طرف سے، یا خاص رحمتیں، ٹھیک ہے. جو انبیاء کے ساتھ خاص لقب تھا وہ صلوات علیہ، اور ورحمت اور عام رحمتیں، اس کے پورے مصداق اللہ جانتا ہے، صرف آپ فرق کرنے کے لیے، یعنی دونوں ملاؤ تو مطلب ہر لحاظ سے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نوازش ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ جو صحیح راستہ تھا نا، اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت والے ہیں، سیدھے راستے والے ہیں. جو راستہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا کر کے انہوں نے اپنی جان دی، تو صحیح راستے.
ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اس کا کیا تعلق ہوگا صبر کے ساتھ بتاؤ؟ تفسیر معرف القرآن نے ربط لگایا کہ صبر کا ثمرہ ہے یا نہیں بتاؤ؟ پہلے تو شاباش دے دی، پہلے تو زندہ کہا ہے وَلَا تَقُلْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ صفا اور مروہ بھی صبر کی یاداشت اور صبر کی ثمرات میں ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ مائے ہاجر نے وہاں پر جو ہے دوڑ لگا تو بطور یادگار کو صبر کیا تھا نا، کیا تھا بتاؤ؟ صابرہ تھے نا، تنے تنہا، تو وہ جو دوڑ لگائے لوگوں کو دیکھے، وہ بچے کو پھر دوڑ لگے، پھر لوگوں کو پھر دوڑ لگے، کتنے چکر لگائے بتاؤ؟ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ تمام حاجیوں پر یہ دعا لازم کر دیا۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ تو گویا کہ یہ صبر کی یادگار ہے، صبر کی صفاوت۔ اب ربط سمجھ میں آ گیا؟ جاہلیت کے زمانے میں یہاں لوگ بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کی پوجا پاٹ عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسلام آنے کے بعد جب یہ صفا اور مروہ کی سعی شروع ہوئی تو صحابہ کو یہ شک ہو گیا کہ یہاں تو بت رکھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، اصحاب النائرہ، اس کو لوگ جو ہے عبادت کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے ہمارا یہ کام بت پرستی کے ساتھ مشابہت ہو جائے، ان کو تھوڑا سا حرج محسوس ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سامنے سے پوچھا گیا تو جواب مل گیا کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ شعائر اللہ شعیرۃ یا شعارۃ کی جمع ہے، اور شعیر علامت کو کہتے ہیں، ہر علامت کو شعائر اللہ نہیں کہتے، وہ خاص علامت اصطلاحی معنی جس سے جو ہے جو اسلام کی امتیاز کے لیے نہیں سمجھ جی، بیت اللہ شعائر اللہ ہے، ٹھیک ہے جی، مسلمانوں کے پاس بیت اللہ ہے، اسی طرح قرآن شعائر اللہ ہے، روزہ شعائر اللہ ہے، صفا مروہ شعائر اللہ ہے۔ شعائر اللہ سب نے چار کی طرف شعائر اللہ ذکر کیا، لیکن یہ چار میں بند نہیں ہے۔ شعائر اللہ اللہ کی وہ علامت جو کہ امتیاز ہو جائے مسلمانوں کا، نماز بھی شعائر اللہ ہو جائے، آزان بھی شعائر اللہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت، جو بیت اللہ کا قصد کرے عمرہ کرے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لا جناح علیہ ان یطوف بہم۔ طواف صفا و مروہ کا جو طواف ہے، چکر ہے، اس کا حکم ہے، اس کے حکم میں اختلاف ہے، بعض فقہا نے فرض کہا ہے، شوافی نے فرض کہا ہے، ٹھیک ہے، احناف نے واجب کہا ہے، حنابلہ نے مستحب کہا ہے۔ اب عبارت کس کی تائید کرتی ہے بتاؤ؟ عبداللہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عروہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عروہ نے عائشہ سے پوچھا کہ لا جناح سے مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں ہے، یہ عبارت سے تو استحباب معلوم ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وجوب معلوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ عائشہ نے کیا جواب دیا بتاؤ جی؟ کیا جواب دیا ہے؟ نہیں 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 نہیں، میں تو غلط سمجھا، ایسا نہیں ہے، اصل میں نازل ہوا وہی جو ابھی میں نے واقعہ ذکر کیا کہ وہ جناح سمجھتے، حرج سمجھتے تھے، تو ان کو کہا کہ لا جناح لا حرج، کوئی حرج نہیں، یعنی ان کے طواف کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ استحباب نہیں نکلتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا اطلاق فرض پر بھی ہوتا ہے، واجب پر بھی ہوتا ہے، نہیں سمجھے جی؟ مثال دیتا ہوں، آپ جو فرض نماز پڑھتے حرج ہے یا الٹا سوال ہے؟
لا جناح کا اطلاق جو ہے فرائض پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرائض نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جناح ہے یا جناح نہیں ہے؟ جناح کی نہیں، جناح ہمارا گناہ نہیں ہے، فرض نماز پڑھنے میں آپ گناہ ہے؟ لا جناح کا اطلاق فرائض پر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو معاشرے نے فرمایا کہ اگر اس طرح سے بات ہوتی کہ اباحت یا استحباب معلوم ہوتا تو پھر عبارت یوں ہوتی کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہم، اللہ ترک پر کوئی گناہ نہیں، یہ عبارت نہیں سمجھ میں آیا؟ فرق پہلی عبارت اس میں آ گیا، کیا آ گیا بتاؤ؟ میں ادھر آپ کو نماز میں جو ہے فٹ کروں پایا، تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں اس صوفی نے یہ مجھ سے پوچھتا ہے نماز پڑھنا کیسا ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی گناہ نہیں، نماز ترک کرنا کیسا ہے، تو میں یہ اب کہہ سکتا ہوں لا جناح علیہ، نماز ترک کرنا کیسا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں لا جناح علیہ، اور نماز پڑھنا کیسا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ لا جناح علیہ کہہ سکتے ہو کہ کوئی گناہ نہیں، نماز پڑھنا کوئی گناہ نہیں، گناہ تو نہیں ہے نا، سوال میں بات ہے، گناہ کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور ایک ہے کہ میں نماز ترک کرتا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں لا جناح علیہ، میں کہوں گا جناح علیہ، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ اگر استحباب کا ثبوت ہوتا تو پھر لا آتا، کیا آتا بتاؤ جی؟ فلا یطوف فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، اگر طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، یعنی بات ترک سے نکلے گی، بات جو ہے ترک اگر نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا، یہ معاشرے نے اس کو سمجھا، اس لیے کہتے ہیں کہ فہم قرآن پر جو ہے وہ بے نظیر تھی، اور فاروق اعظم بھی ان کے شاگرد تھے مطلب دین کو سیکھنے میں، معاشرے کی شاگردوں میں کس کو بھی شمار کیا ہے بتاؤ؟ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، دیکھو سعی بین صفا اور مروہ جو ہے خیر کا کام ہے، اور وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا جو اپنے دل سے خیر کا کام کرے گا، یا سعی بین صفا و مروہ کرے گا یا کوئی اور کرے گا کوئی بھی کام خیر کا، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جو ہے شاکر ہے، قبول کرنے والا ہے، علیم ہے۔ یہ سب باتیں جو ہے ذکر تھی، شاعر اللہ ہو، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب احبار یہود کے پاس لکھی ہوئی موجود تھی، لیکن یہ چھپاتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان پر زجر کے طور پر یہ آیت نازل ہو، ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ احبار اور رہبان کہ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو ہم نے اتار دیا ہے، من البینات واضح دلائل، والہدا ہدایت کی نشانیاں، من بعد ما بیناہ بعد اس کی کہ ہم نے بیان کیا ہے، للناس لوگوں کے لیے فی الکتاب تورات انجیل، یہ سب چیزیں ذکر تھے نبی اور قبلہ تعین، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں اس حق کے کتمان پر، اور وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور سارے لعنت کرنے والے دنیا کے سارے لوگ، آسمانوں کے سارے ملائک ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اس لعنت سے کوئی چھٹکارا بھی ہے؟ فرمایا جی إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر آدمی توبہ کر لے اس چھپانے سے، وَأَصْلَحُوا اپنے حال کی اصلاح کر لے، وَبَيِّنُوا جو کتاب ان کے پاس ہے اور باتیں لکھی ہوئی اس کو آگے واضح کر لے، اور فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو پس وہ لوگ میں ان پر متوجہ ہوتا ہوں، اور وَأَنَا التَّوَّابُ میں تو قبول کرتا ہوں رحیم۔ آگے ان کے ان چھپانے والوں کا انجام آخرت میں، ان الذین کفروا، ایسا نہ کہو الا الذین تابوا واصلحوا، ہے نا، کفر سے توبہ کریں، اب یہ ہے کہ تو ان کے لیے انا التواب الرحیم ہے، لیکن ان الذین کفروا جو کفر کرتے ہیں مصر علی الکفر ہوتے ہیں، وہ ماتوا مر گئے، وہم کفار اور کافر ہیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے اور لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، کفار سے داخل ہونے کے بعد کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ابھی داخل نہیں ہوئے ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، فوراً جو ہے وہ عذاب دی جائے گی۔
یہی اہل حق کا مذہب ہے۔ اہل اسلام میں سے ایک آدمی ہے کہ جو جہنم کے ختم ہونے کا قائل ہے۔ وہ آدمی کون ہے بتاؤ؟ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ حافظ ابن تیمیہ نے کہا جہنم کیا ہوگی؟ فنا ہوگا، ایک زمانہ ختم ہوگا جہنم کا، تو پھر جہنم ختم ہوگی تو پھر انسان جہنم میں وہ کدھر جائے گا؟ ٹھیک ہے، جہنم ختم ہوگی تو ٹھکانے تو دو ہے۔ ایک آیات جو کہ مجمل ہے اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ بڑے آدمیوں کے ٹھوکر تفردات بھی ہوتے ہیں۔ اس کا شاگرد حافظ ابن تیمیہ بھی اپنے استاد کے مطابق اسی حافظ ابن قیم بھی اسی کے روش چلا ہے۔ اس زمانے میں حافظ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے، یہ مسلک جمہور کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اور اس زمانہ حال میں مولانا حافظ ادریس کانجھلوی صاحب نے یہ مستقل ایک رسالہ جب ذکر کیا ہے، آج تک مجھے ملا نہیں ہے، وہ رسالے کے اپنے تفسیر اور کتابوں میں حوالے بسیار دیا ہے کہ جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے میں ابد الآباد ہے، نہ فنا جنت کو ہے اور نہ فنا جہنم کو۔ جہنمی جہنم میں جو کافر جہنمی ہے ہمیشہ رہیں گے ابد الآباد، اور اس پر انہوں نے بے شمار دلائل وہاں جمع کیے۔ سمجھ میں گئے جی؟ تو یہاں ایک آیت آ گئی کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ جی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ پہلے اصل مضمون چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا سابقہ مضمون دیکھو، قبلے کا، ٹھیک ہے، ذکر شکر کا، صبر کا۔ اب جو اصل صورت میں ایک مضمون ہے وہ توحید کا، اس کو یعنی جو مرکزی مضامین تھے نا، یا ایھا الناس اعبدوا التوحید تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، رسالت ہے، اور ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، رسالت ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، قیامت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یا ایھا الناس اعبدوا وحدوا ربکم، پہلا وہاں ذکر کہ معبود حقیقی اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پھر یہی دعویٰ کی معبود حقیقی جو الہکم الہ، یہ کسی نے سوال بھی کیا تو سوال کے جواب میں آیا کہ الہکم الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر وہی ہے، هو الرحمن الرحیم، مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ وقفہ کرتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ العزیز ٹھکا ٹھک